أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. سونے مکی مدنی چند ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شہراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا. سونے آقا جی آئے اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا. طاہر آقا دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا. تیرا مکہ شہر نرالا ہے اللہ، تیرا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمعیا کملی والا ہے. دل کردہ زمزم پینے نو سن لے چل مکے تے مدینے نو. رب روشن کر سد سینے نو سن لے چل مکے تے مدینے نو. رمضان دا پاک مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے. جی کردہ اوتے جینے نو سن لے چل مکے تے مدینے نو.
الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی عظمت جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام و درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کرام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ اللہ کریم ہم سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز امین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ 2 خطبات جمعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق کے عنوان سے آپ نے گفتگو سنی۔ آج اللہ کی توفیق سے اس موضوع کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ بیان کیا جائے گا۔ امید ہے جو پہلے آپ سن چکے ہیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہر امتی پر 11 حقوق اور میں سے 8 حقوق کے بارے میں آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ پہلا حق رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، دوسرا حق آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، تیسرا حق آپ علیہ السلام کا ادب اور آپ کی تعظیم کرنی ہے، چوتھا حق آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، پانچواں حق آپ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، حق آپ علیہ السلام کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصل ماننا ہے، ساتواں حق آپ علیہ السلام کی صرف نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ہے، اور 8واں حق آپ علیہ السلام کا دفاع بھی کرنا ہے اور آپ سے وفا بھی کرنی ہے۔ آپ سن رہے تھے یہی 8واں حق کہ آپ کا دفاع بھی کرنا ہے اور آپ سے وفا بھی کرنی ہے۔ کسی کو رسول اللہ کی بے ادبی نہیں کرنے دے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اگر کوئی تلوار گردن پہ رکھ دے اور کہے کہ رسول اللہ کی بے ادبی کرو، جان قربان کی جا سکتی ہے، رسول اللہ کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام کی بے ادبی کا کہا جاتا تھا۔ حضرت زید حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا اور حضرت زید کو کہا گیا کہ تمہیں سولی سے اتار دیں گے، تمہاری جان بچ جائے گی، صرف اتنا کہہ دو نعوذ باللہ معاذ اللہ، جہاں میں ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ، اس سولی پر میری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید نے کہا نادانو تمہیں کیا معلوم، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے آپ کے دیوانے آپ سے کتنا پیار اور محبت کرتے ہیں، تم تو یہ کہتے ہو میں اس بات کے بدلے میں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں چھوٹا سا کانٹا چبھویا جائے، اس کے بدلے میری جان بچ جائے، میں تو ایسا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ اصحاب رسول نے جان قربان کر دی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہیں۔
سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر وفا کا یہ عالم، جتنے بھی لالچ دیے گئے، جتنی بھی آفریں دی گئیں، تمام آفروں کو اصحاب رسول نے ٹھکرا دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وفا کی عمدہ مثالیں دنیا کو دے دی. ان میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے. آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سینے کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے بلال اب بتاؤ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کو چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے کہتے تھے پوری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، امام کائنات کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ احد اللہ احد کے اونچے اونچے نعرے لگاتے تھے. کسی نے کہا بلال آواز آہستہ کر لو. کہنے لگے نہیں، آواز بھی آہستہ نہیں ہو سکتی، یہ محبت کا اظہار کرتا رہوں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنی بھی کوشش کر کے یہ کہلوایا گیا، یہ کہا گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن چھوڑ دو، حضرت بلال نے کہا پوری کائنات چھوڑی جا سکتی ہے، دامن مصطفیٰ چھوڑا. اس لیے کسی نے اپنے انداز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرا نام محمد دا. کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ، اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کی تعریف ہوتی ہے، سب سے زیادہ کسی کا ذکر کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ جس کا چرچا عام کیا جاتا ہے، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کلمے میں رسول اللہ کا ذکر ہے، درود میں رسول اللہ کا ذکر ہے، اذان میں رسول اللہ کا ذکر ہے، تکبیر میں رسول اللہ کا ذکر ہے، نماز میں رسول اللہ کا ذکر ہے، اور پوری کائنات میں ہر وقت گونجنے والا جو نام ہے اللہ کے بعد وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. زر مال دیو سونو لوڑ نہیں، کسے نعمت دیو تے تھوڑ نہیں. زر مال دیو سونو لوڑ نہیں، کسے نعمت دیو نو توڑ نہیں. زر مال تے شائیاں بول باندھا، زر مال تے شائیاں بول باندھا، جو بن دا غلام محمد دا. سب نام پیارے لگ دینے، پر وکھرا نام محمد دا. سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، پتھر دل سنگ دل پتھر دل، سنگ دل بھی کول جے آ جاندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے، مکھ تک لیندے دل دے باندے. کافر بھی راتی لک لک کے آ سنین قرآن محمد دا. سب نام پیارے لگ دینے، ہر ستم گوارا ہے جگ دا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر ستم گوارا ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا ہر ستم گوارا ہے جگ دا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکرا نام محمد دا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تن جھلس گیا جسم چھلنی ہو گیا زخمی ہو گیا لیکن رسول اللہ کا در چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے آپ علیہ السلام کا 8واں حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا دفاع بھی کرنا ہے اور رسول اللہ سے وفا بھی کرنی ہے۔ آج لوگوں کی حالت کیا ہے؟ چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر، مراعات کی خاطر، مفادات کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتے کہ پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا یہ حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9واں حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے 2 چیزیں دے کر گئے، یہ امانت ہے رسول اللہ کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کے تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اگر تم دونوں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا تمہارا کام ہے، تمہیں ہدایت پہ قائم رکھنا رسول اللہ کے رب العالمین کا کام ہے۔ یہ حق ہے قرآن کو حدیث کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، جو عقیدہ لینا ہو قرآن و سنت سے لیا جائے، جو عمل لینا ہو قرآن و سنت سے لیا جائے، جو طریقہ لینا ہو قرآن و سنت سے لیا جائے، جو وظیفہ لینا ہو قرآن و سنت سے لیا جائے، جو عظمت فضیلت کی بات لینی ہو قرآن و سنت سے لی جائے، ہدایت پہ قائم رہیں گے۔ اگر قرآن و سنت کو چھوڑ دیا گیا پھر گمراہی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے روانہ ہونے لگے آپ نے 2 چیزیں امت کو دی ہیں، یہ رسول اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جس نے رسول اللہ کی امانت کا خیال نہ کیا، قرآن کریم کی پرواہ نہ کی، رسول کریم کی سنت کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی کتاب کی پرواہ نہیں کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پرواہ نہیں کی، وہ دنیا میں بھی بے راہ ہو جائے گا اور قیامت کے دن وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قرآن کریم دے کر گئے، لہذا قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے رسول اللہ کا یہ حق ادا نہ کیا قیامت کے دن رسول اللہ خود اس کی شکایت کریں گے۔ یہ تو سنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، یہ بات بھی کنفرم ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اسی طرح رسول اللہ بعض لوگوں کی شکایت بھی کریں گے اور شکایت کی وجہ سے جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ 19واں پارہ گئے سورہ فرقان ہے، رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا
رب کائنات کی عدالت میں اللہ کے رسول یہ شکایت لے کے جائیں، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم کے یہ لوگ موجود ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو، جس نے قرآن سیکھا نہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن پڑھتا نہیں، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، جس نے قرآن کو الماریوں کے رکھا ہوا ہے، یوٹیوب روزانہ دیکھتا ہے، فیس بک روزانہ دیکھتا ہے، سوشل میڈیا روزانہ یوز کرتا ہے، گانے روزانہ سنتا ہے، جگتے روزانہ سنتا ہے، فلمیں روزانہ ڈرامے زمانہ دیکھتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی، قرآن کریم کو نہیں دیکھتا نہ پڑھتا ہے۔ بتائیں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رب کے سامنے یہ کیا جواب دے گا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق زیادہ کیجئے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، خود بھی قرآن پڑھیے، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے، خود بھی قرآن سیکھیے، بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، عالم قرآن بنائیے، خود بھی قرآن سیکھنے والے بن جائیں، دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات میں سب سے بہترین لوگ آپ بن جائیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ القرآن حجت لک او حجت علیک، فرمایا قرآن کریم قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں سفارش کرے گا یا پھر تیرے خلاف وہ شکایت کرے گا۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو، قرآن سے پیار کو، قرآن سے رشتے کو، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو، قرآن کے ساتھ محبت اور دوستی کو وہ ذرا تول کر دیکھے، قیامت کے دن اللہ کا قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا یا اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس امانت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں جس طرح مجھے قرآن دیا گیا ہے اس طرح کی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے جس طرح کتاب نازل فرمائی اسی طرح حکمت بھی نازل فرمائی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکمہ، اللہ رب العالمین نے آیات بینات قرآن کی شکل میں نازل فرمائے، حکمت کو رسول اللہ کی سنت اور حدیث کی شکل میں نازل فرمایا۔ دونوں چیزوں کا، قرآن اور حدیث کا خیال کریں، اس خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت قرآن و سنت سے ہٹ کر نہ ہو، ورنہ اس امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اپنی تمام عبادات، تمام اعمال، ہر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس امانت سے لیں، ہدایت ہی ہدایت ہے، دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نامہ حق تھا کہ آپ جو دو چیزیں دے کر گئے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے، اور ایسے ہوا جب اس امت میں صرف دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا، دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا تھا، کوئی گدی نہیں تھی، کوئی بابا نہیں تھا، کوئی پیری مریدی کا چکر نہیں تھا، کوئی سلسلے نہیں تھے۔ اس وقت لوگ خالص قرآن و سنت کو ماننے والے سچے مسلمان تھے۔ جب لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑا، پھر گدیاں آ گئیں، پھر سلسلے آ گئے، پھر کمپنیاں آ گئیں، پھر پہچانے آ گئیں، پھر آ گئے، پھر پگڑیوں کے رنگ علیحدہ ہو گئے، پھر لباس کے رنگ علیحدہ ہو گئے، پھر طور طریقے علیحدہ ہو گئے، پھر نعرے علیحدہ ہو گئے، پھر پہچانیں علیحدہ ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے امت گمراہی میں تب گئی جب انہوں نے قرآن و سنت کا خیال نہیں کیا۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت تو رسول اللہ کی اتباع میں،
آپ علیہ السلام نے جو دی ہے چیز، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اسے لے لو، جس نے لیا وہ کامیاب ہے، جس نے نبی کی اس امانت کا خیال نہیں کیا، اس نے حق ادا نہیں کیا، اس کو گمراہی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر 10واں حق یہ ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، اسی طرح رسول اللہ کی آل سے بھی محبت کرنی ہے، آپ کی اصحاب سے بھی محبت کرنی ہے۔ محبت مصطفیٰ کے ساتھ محبت نسبت مصطفیٰ بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی آل سے بھی محبت ضروری ہے، آپ کے اصحاب سے بھی محبت ضروری ہے، یہاں تک کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ سے ہو اس نسبت سے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کے خاندان سے محبت کرنا ضروری ہے، آپ کی بستی سے مدینہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام ایک پہاڑ ہے جس سے محبت کرتے تھے، اس پہاڑ سے بھی محبت کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ اس سے محبت کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو اود پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم اس اود پہاڑ سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ ان سے رسول اللہ نے پیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی آل سے محبت۔ آپ نے اپنی آل کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 بھاری ذمہ داریاں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، وَإِطْرَتِي آلُ بَيْتِي، دوسری ذمہ داری میرے خاندان کا خیال رکھنا ہے، میرے خاندان میرے اہل بیت کی عزت کا خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے حوالے سے، اس لیے رسول اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی آل سے بھی محبت کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کی آل کے ساتھ، آپ کی آل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 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 کا نام لے کر فرمایا میرے ساتھی میرے بعد ان کو رسوا نہ کرنا، ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو پریشان نہ کرنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، من سب اصحابی فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور میرا صحابی جو کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آل رسول سے بھی محبت اور اصحاب رسول سے بھی محبت۔ بعض لوگوں نے ایسے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ جی 5 تن ہمارے ہیں اور باقی ان کے ہیں، نہیں، یہ 5 تن بھی ہمارے ہیں اور آل رسول کے باقی جو تن ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے ہیں، آل سے بھی محبت کریں، اصحاب سے بھی محبت کریں۔ اسی لیے کسی نے کہا 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ کوئی فرق نہیں کرنا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، جو رسول اللہ کی آل سے تعلق رکھتے ہیں، جو رسول اللہ کے صحاب سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں کے ساتھ پیار کرنا ضروری ہے۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل نبی اصحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں۔ آل نبی کی خاطر، اصحاب نبی کی خاطر اگر جان کی قربانی دینا پڑے دی جا سکتی ہے، یہ احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے۔ رسول اللہ سے پیار کرنا بھی ضروری ہے، آپ کی آل اور صحاب سے پیار کرنا بھی ضروری ہے۔
یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا جو شہر ہے مدینہ، سبحان اللہ، کیا ہی مدینے کی باتیں ہیں. مدینے کا نام سنتے ہی کلیجے میں ایسی ٹھنڈ پڑتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے. مدینہ میں جا کے کتنا سکون ملے گا. اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں. پھولوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں کے خار اچھے ہیں. وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں. مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، اور بازار اچھے ہیں. میرے آقا کا ہر ساتھی اچھا ہے مگر ان میں، میرے آقا کا ہر ساتھی اچھا ہے مگر ان میں. لیٹے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں. مدینہ کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. پھولوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ مکہ مدینہ میری حیث رکھ سکتا ہے. اس کو چاہیے کہ مدینہ میری حیث رکھے. جس مومن نے سچے عقیدے سچے ایمان کے ساتھ مدینہ میری حیث رکھی، مدینہ میں وفات پائی، قیامت کے دن میں اللہ کا نبی اس کے حق میں سفارش کروں گا. رسول اللہ کے شہروں سے بھی محبت ہے. یہاں تو لوگوں نے ہر شہر کو شریف بنا دیا ہے. ملتان شریف، خانوال شریف، پاک پتن شریف، کوٹ مٹھن شریف، علی پور شریف. ہمارا عقیدہ یہ ہے اس کائنات میں اگر کوئی شہر شریف ہے وہ دو شریف شہر ہیں، ایک مکہ شریف ہے، دوسرا مدینہ شریف ہے. کیوں؟ مکہ میں رسول اللہ پیدا ہوئے، آپ نے وقت گزارا. مدینہ میں رسول اللہ نے وقت کی بھی گزارا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں روضہ بھی موجود ہے، آپ کا مدفن بھی وہاں موجود ہے. اس لیے مکہ سے بھی محبت کرنی چاہیے اور مدینہ سے بھی محبت کرنی چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں حق امت کے اوپر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود پڑھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجو، سلام بھیجو. صحابہ کرام نماز کی حالت میں کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنے لگے یا رسول اللہ سلام کا تو پتہ چل گیا ہے، درود کیسے بھیجنا ہے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ایسے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پڑھنا چاہیے، مسنون پڑھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ درود کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں درود پڑھو لیکن مسنون پڑھو. درود بھی رسول اللہ پہ پڑھنا ہے اور الفاظ بھی رسول اللہ سے لینے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی یہ چھوٹا سا درود میں نے بنایا ہے، اس درود کا نام ہے درود تاج. میں نے کہا اس کی کیا حکمت ہے؟ میرے والد صاحب فوت ہوئے، ان کا نام تھا تاج محمد یا تاج دین، تو ان کی برسی پہ ہم نے یہ کارڈ تقسیم کرنے ہیں، یہ اس کی زبر زیر میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر دو. میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، کسی اور سے اصلاح کروا لیں. اس طرح کے کام اپنے ابے کے نام کا درود نہیں بنانا، اپنے نام کا درود نہیں بنانا، اپنے بابے کے نام کا درود
نہیں بنانا، اپنے بزرگ کے نام کا درود نہیں بنانا. درود پڑھیے مگر مسنون پڑھیے. درود جس کے لیے پڑھتے ہو درود کے الفاظ بھی اسی ہستی سے لینے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بندہ درود بھیجتا ہے وہ آپ علیہ السلام کے اوپر احسان نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کا حق ادا کرتا ہے. امتی پر رسول اللہ کا 11واں حق یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود بھیجے. آپ نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. دنیا کا بخیل ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. راغم انف رجل، اس آدمی کا ستیہ ناس ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، دوسرے لفظوں میں اس کا ککھ نہ رہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. جس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے لیکن وہ رسول اللہ پہ درود نہ پڑھے. آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، درود لازمی پڑھنا ہے. یہ احسان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا حق ہے. جو آپ علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بے شمار فائدوں میں سے 5 فائدے آپ کے سامنے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ ایک بار درود پڑھتا ہے رب العالمین اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا. جو ایک بار درود پڑھے گا میرا رب اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. ہر کسی کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے نا. ہر بندہ چاہتا ہے میرے اوپر رب کی رحمتوں کا نزول ہو. اللہ کی رحمتوں کے اگر آپ طلبگار ہیں کثرت کے ساتھ رسول اللہ پہ درود بھیجیں. درود پڑھنا آپ کا کام ہے، آپ کے اوپر رحمت نازل فرمانا رب العالمین کا کام ہے. دوسرا فائدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھوا دیتے ہیں. جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے نام اعمال سے 10 گناہوں کو رب العالمین مٹوا دیتے ہیں. جنت میں اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا جو زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہے نا کہ قیامت والے دن کوٹھی ملے رسول اللہ کے ساتھ، جنت میں داخلہ ملے رسول اللہ کے ساتھ. اللہ کے پیغمبر کا میں جنت میں پڑوسی ہوں ہر بندہ چاہتا ہے. اور یہ رسول اللہ کا پڑوس، آپ کی ہمسایگی، آپ کا ساتھ، آپ کی قربت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ پہ درود پڑھنے سے. میرے بھائیو میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم روزانہ سپیشلی رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں؟ ایک تو نماز میں ہے نا، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے. ایک تو نماز میں روٹین میں پڑھنا ہے، آپ سپیشلی وقت نکالیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنے کے لیے. آپ درود پڑھتے ہوئے ایسی لذت محسوس کریں گے، ایسا سکون و راحت محسوس کریں گے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. آپ ذرا یہ کام کر کے دیکھیں نا، مسجد میں آتے ہیں جماعت سے کچھ ٹائم باقی ہے آپ رسول اللہ پہ درود پڑھیں. سفر میں ہیں وقت ہے رسول اللہ پہ درود پڑھیں. رات کو اٹھے ہیں آنکھ کھلی ہے درود پڑھنا شروع کر دیں. درود آپ پڑھیں گے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا فوائد عطا فرماتے ہیں. آخری حدیث سنیں، ایمان تازہ بھی ہوگا، زیادہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ درود پڑھنے کا شوق بھی بڑھے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں، کتنی دیر درود پڑھوں، کتنی دیر دعا مانگوں؟
ایسے نہ کروں ایک حصہ درود پڑھوں باقی ساری دیر دعا مانگو. آپ نے فرمایا اگر درود کو بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ 3 حصے کر لیتا ہوں, ایک حصہ دعا مانگوں گا ایک حصہ درود پڑھوں گا, 2 حصے دعا مانگوں گا. ٹھیک ہے. فرمایا درود کو بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ 50-50 کر لیتا ہوں, آدھی دیر دعا مانگوں گا آدھی دیر درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ان شیطا فہو خیر اللہ کا, اگر تو اس کو زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ پھر ایسے نہ کروں, دعا نہیں مانگوں گا صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا. فائدہ سنیے, آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو دعا چھوڑ دے گا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گا, صرف درود ہی پڑھتا رہے گا. 2 فائدے ہوں گے. اذن تکفا ہمک, تیری ساری پریشانیاں اللہ دور کرتا رہے گا. یغفر لک ذنبک, اللہ تیرے سارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں حق ہے. ہر امتی کو کثرت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے, بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. اس کے بے شمار فائدے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا